تاکہ یہ انسان اور جنات اللہ کی عبادت کریں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو جس لیے بنایا گیا ہے اگر وہ اپنا کام انجام نہ دے یقیناً وہ چیز بیکار ہے۔ مثال کے طور پر یہ مائک ہے، مائک کا مقصد یہ ہے کہ یہ مائک جو ہے ہماری آواز کو دور تک پہنچا سکے، یا ہماری آواز کو تیزی کے ساتھ بلند کر سکے، اس کا مقصد ہے۔ اگر یہ مائک اپنا کام بند کر دے تو ہم اس کو میکینک کے پاس لے جائیں گے، کسی ایسے شخص کے پاس لے جائیں گے جو اس مائک کو درست کر سکے، بنا سکے۔ لیکن میکینک اگر یہ کہہ دے کہ یہ مائک درست نہیں ہو سکتا ہے، یہ مائک ایک دم خراب ہو چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس مائک کو دوبارہ بنوانے نہیں لے جائیں گے، کیونکہ یہ مائک اپنا کام جو ہے جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں پا رہا ہے۔ اس کو ہم کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ کسی جو بھنگار والے کے پاس، کسی لوہے والے کے پاس لے جا کے اس کو فروخت کر دیں گے، بیچ دیں گے۔ یعنی اس مائک کی جگہ جو ایک بہتر جگہ تھی، جب تک وہ اپنا کام دے رہا تھا، وہ جب تک اپنے مقصد میں صحیح تھا، تب تک اس کی لوگ اہمیت تھی، اس کی لوگ اہمیت سمجھ رہے تھے۔ لیکن جب اس مائک نے اپنا کام بند کر دیا تو اس کی ویلیو ختم ہوگی، اس کی حیثیت ختم ہوگی، اس کا وقار ختم ہو گیا۔ لوگوں کے دل کے اندر اس کے لیے جو جذبہ تھا یا جو مقصد تھا وہ مقصد ہی ختم ہو گیا، تو ظاہر بات اس کی اہمیت سے ختم ہو گئی۔ اسی طرح انسان اور جنات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان جو ہے یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین اتنی عظیم مشین ہے کہ آج دنیا کے اندر صرف انسان کی جو مشین ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اس پر ریسرچ کرنے والے جو ہے حیران و پریشان ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ انسان کے اوپر ہمارا ریسرچ مکمل ہو چکا ہے، اب ہمیں مزید کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں۔ حالت تو یہ ہے کہ انسان کے ایک ایک اعضاء پر ریسرچ چالو ہے۔ آپ جائیے ڈاکٹروں کے پاس جائیے تو معلوم ہوا کہ جو ہے گلے کا ڈاکٹر الگ ہے، ناک کا ڈاکٹر الگ ہے، کان کا ڈاکٹر الگ ہے، دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے، دل کا ڈاکٹر الگ ہے، ہڈیوں کے ڈاکٹر الگ ہیں، نسوں کے ڈاکٹر الگ ہیں، اسکن اور چمڑوں کے ڈاکٹر الگ ہیں، اسپیشلسٹ۔ لیکن کیا کوئی ڈاکٹر کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اب اپنے جو ہمارا اسپیشل ہے، جس میں ہم نے جو امتیاز حاصل کیا ہے اور جس میں ہماری ڈگری ہے، ہم اس میں ہماری مکمل معلومات ہو چکی ہے، اب ہمیں مزید کسی معلومات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین اتنی عظیم الشان مشین ہے، اور جس کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اب یہ بتائیے کہ ہم نے جو مثال پیش کی تھی کہ یہ مائک اس لیے بنایا گیا تاکہ لوگوں تک آواز کو پہنچا سکے، یہ مائک نہیں کام کرے گا، اپنا کام نہیں کرے گا تو آدمی اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بھی جب اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ جب تک بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تب تک اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے، لیکن یہی بندہ اللہ کو چھوڑ کر جب غیروں کی عبادت کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، انسان جو ہے آسمان کی بلندی پر تھا، لیکن جب اس نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت شروع کی، یہی عظیم انسان کے بارے میں اللہ نے کہا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے آسمان کی بلندی سے تحت الثری میں آ گیا ہو، زمین کی پستی کے اندر آ گیا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسے انسان جو اپنے مقصد کو ادا نہیں کرتے، جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے وہ کام نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کباڑ کھانا، بنگال کھانا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بھی تیار کر رکھا جو اپنا کام نہ کرے، جو اپنا مقصد نہ پورا کرے، جس چیز کے لیے بنایا کہ وہ نہ کرے، تو پھر اس کا ٹھکانہ ظاہر بات ہے جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہنم سے محفوظ
جہنم سے بچائے اور اپنے اصل مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے خیرات کا اصل مقصد عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت وہ عبادت پسند ہے جو عبادت جو ہے یا اللہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے جو عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، کسی بھی عمل کے جو ہے اللہ کے یہاں اس کو جو ہے جو پسند اللہ فرماتا ہے یا قبول کرتا ہے، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، 3 شرائط۔ عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ایمان۔ ایمان اگر نہیں ہے آدمی کے پاس، مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، کتنی بھی بھلائی کرتا رہے، کتنے بھی خیر کے کام کرتا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کا عمل مقبول نہیں۔ دوسری جو شرط ہے اخلاص ہے، خلوص نیت۔ اخلاص جو ہے یا نیت جو ہے یہ انسان کے اعضاء میں سے دل کا عمل ہے، دل کا عمل۔ انسان بہت ساری چیزوں کے ذریعے کام کرتا ہے، آنکھ کے ذریعے کام کرتا ہے، انسان ہاتھ کے ذریعے کام کرتا ہے، انسان پیر کے ذریعے کام کرتا ہے، بہت سارے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو قلوب کے اعمال ہیں، دلوں کے اعمال ہے، دل کا عمل ہے۔ دل کا عمل کیا ہے؟ نیت ہے۔ نیت دل کا عمل ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے زبان سے نیت کرتے ہیں، زبان سے نیت، وہ دل کا عمل پھر رہ ہی نہیں گیا۔ جو چیز زبان پر آ گئی پھر دل کا عمل رہ ہی نہیں گیا۔ عمل جو ہے دل، نیت جو ہے دل ہی کا عمل ہے اور دل ہی میں رہتا ہے۔ ایک آدمی کو مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کسی کا مقروض ہو اور ایک آدمی بار بار سامنے والا تقاضا کر رہا ہو، اور آدمی مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، سال اور 2 سال تک کھاتا ہے، دیتا ہوں۔ آدمی کیا کہے گا؟ بھائی تم زبان سے تو کہہ رہے ہو دیتا ہوں، لیکن لگتا ہے تمہاری نیت درست نہیں، نیت درست نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ زبان کا عمل اور ہے، دل کا عمل اور ہے۔ دل سے جو عمل ہے وہ نیت ہے، اور آدمی نے جب زبان سے کہا تو نیت نہیں رہ گئی، وہ تو پھر زبان کا عمل ہو گیا۔ تو نیت جو ہے، نیت، اخلاص سے نیت کسی بھی عمل کے قبولیت کے لیے اہم چیز ہے۔ اگر خلوص نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیا، ترکتہ وشرکہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے اچھے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور شرک جو اس نے کیا اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی ہے جو ہے دیکھنے میں بہت اچھا کام کر رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ جو ہے بہت سارے لوگوں نے، صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے ہجرت کی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ نیت کے اعتبار سے بھی اللہ کی چیز ہے، اللہ جو اس کو صلہ اور اس کو اجر دے گا، جیسی نیت کو اس کی برکت ہوگی۔ اور اگر آدمی جو ہے نیت کی درستگی اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ محدثین کرام جو ہے کوئی بھی کتاب لکھتے تھے، احادیث کی کتابیں لکھتے تھے، تو عموماً محدثین کرام اس حدیث سے جو ہے اپنی کتاب کی ابتدا کرتے تھے۔ ابو داؤد الطیالسی، جن کی کتاب مسند ابو داؤد ہے، وہ لکھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات کی جو حدیث میں نے لکھی ہے شروع میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے اسلاف جب اپنی کتابوں کو شروع کرتے ہیں لکھنا تو سب سے پہلے جو حدیث لاتے ہیں وہی انما الاعمال بالنیات، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب صحیح بخاری کا جب ابتدا کی ہے، شروعات کی ہے، تو اسی حدیث سے کی ہے، انما الاعمال بالنیات۔
سارے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیتیں ہماری درست ہیں تو اسی کے اعتبار سے اللہ فیصلہ کرے گا، لیکن نیت درست نہیں ہے تو اسی حساب سے فیصلہ ہوگا. ہم مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، آدمی کی نیت اگر اچھی ہے تو اللہ اس کا اچھا بدلہ دے گا، اور آدمی کی نیت، ہماری نیت اگر ٹھیک نہیں ہے، کچھ اور ہمارا مقصد ہے، کچھ اور ہماری چاہت ہے، تو اللہ اسی کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا. اور نیت جو ہے، دل میں جو ہے، شیطان جو ہے اتنی تیزی سے جو اپنا کام کرتا ہے کہ آدمی نیت، صحیح نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے، بیچ میں بھی، عمل کے بیچ میں بھی شیطان آتا ہے اور بیچ میں آ کر نیت جو ہے خراب کر دیتا ہے. مثال میں دیتا ہوں، کسی بھی اچھے کام کی جب شروعات ہوتی ہے تو لوگ شروع جب کرتے ہیں تو بڑی اچھی نیت کے ساتھ شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پر کئی بھی مسجد یا مدرسہ وغیرہ جب لوگ بنانا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں مسجد نہیں ہے، یا ہمارے علاقے میں ایسی کوئی جگہ نہیں، مدرسہ نہیں ہے جہاں ہم بچوں کو دین کی تعلیم دے سکیں اور ان کی دین کی تعلیم بچے حاصل کر سکیں. جب شروعات ہوتی ہے تو عموماً جو ہے لوگوں کی نیتیں درست ہوتی ہیں، اخلاص کے ساتھ شروعات کرتے ہیں، لیکن شیطان جو ہے بیچ میں آ کر نیتوں کو بگاڑتا ہے، نیتوں پر حملے کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ ذمہ دار ہم بنیں گے، ذمہ دار ہم بنیں گے، کوئی بولتا ناظم ہم بنیں گے، کوئی بولتا صدر ہم بنیں گے، کوئی بولتا خزانچی ہم بنیں گے. یعنی شیطان جو کام اچھی نیت سے شروع ہوا تھا، شیطان آ کر اس میں خلل ڈال دیتا ہے. تو درمیان میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ شیطان جو ہے کس طرح جو ہے تیزی کے ساتھ آدمی کی نیتوں کو، اس کے دلوں کے اندر جو ہے نیتوں کو بدلتا رہتا ہے تاکہ آدمی کا عمل قبول نہ ہو. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی ازواج مطہرات میں سے غالباً حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لا کے رات میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، ضرورت کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب جانے لگتی ہیں تو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حفصہ چلو میں تم کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں گھر تک. تنہا کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چلتے ہیں، اور تھوڑی دور جانے کے بعد دو صحابہ جو ہے اسی راستے سے رات میں گزر رہے تھے. جب دونوں صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگتے ہیں. ہوتا ہے کہ آدمی اگر کوئی دوست یا ساتھی یا سناشا جان پہچان والا جب اکیلے ہوتا تو آدمی اس سے بلا کر بھی ملتا ہے، دعا اور سلام بھی کرتا ہے، ملاقات کر لے. لیکن اگر دوست یا ساتھی جو ہے اپنے بیوی کے ساتھ ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہو، فیملی کے ساتھ ہو، تو آدمی زیادہ سے زیادہ سلام کر کے آگے نکل جاتا ہے کہ بال بچوں کے ساتھ ہیں، یہ سب کیا کریں. تو صحابہ کرام نے دونوں نے سوچا اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، ہم تیزی سے آگے بڑھ جائیں، اللہ کے رسول کو کیا ڈسٹرب کریں. جب صحابہ کرام بڑھنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آواز دی، ادھر آؤ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو یہ میرے ساتھ کون ہے؟ یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ میری بیوی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، کوئی اور ہو تو ہم اپنے دل میں کچھ خیال لا سکتے ہیں، رات کی تنہائی میں اگر کوئی کسی عورت کے ساتھ ہو تو آج تو ہم دنیا بھر کی باتیں بنا دیں گے اور اڑا دیں گے، فلاں کو کیا رہا. تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دوسرے کے بارے میں تو سوچ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول آپ کے بارے میں کوئی غلط خیال آئے، آپ کے سلسلے میں کوئی غلط ہماری سوچ ہو، آپ کے بارے میں ہم سوچیں کوئی برا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کا امام، سید ولد آدم، جو نبیوں کا سردار، سید الانبیاء، ہم آپ کے بارے میں کوئی بات سوچ سکتے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم. کیا بات ہے؟ اس موقع پر اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، ان الشیطان فی الانسان یجری مجری الدم.
شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ شیطان جو ہے انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ یعنی شروعات تو ہوئی تھی اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، لیکن شیطان فطور پیدا کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے آغاز جو اچھا کیا تھا اور کہیں انجام ہمارا برا ہو، کیونکہ شیطان ہماری نیتوں کو خراب کرنے پر لگا رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کسی یا کسی طرح انسان کے اعمال کو برباد کرے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اخلاص نیت عمل کی قبولیت کے لیے، نیکی کی قبولیت کے لیے دوسری جو شرط ہے ایمان کے بعد وہ ہے اخلاص نیت۔ تیسری جو شرط ہے وہ شرط ہے جو ہے اتباع رسول۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں روزمرہ یا عشرے ذی الحجہ کے اندر جو اعمال ہم کریں تو سب سے پہلے ہی کہ ہماری نیتیں درست ہوں، ہمارا مقصد اللہ کی رضامندی ہو، ہمارا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہو، ہمارا مقصد اللہ کی خوشنودی ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو ریا کے اعمال ہوتے ہیں، دکھاوے کے اعمال ہوتے ہیں، اللہ ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتا اور اللہ کو ایسے اعمال کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری انسانیت اس انسان کے مانند ہو جائے جو انسان اس کائنات کا سب سے متقی اور پرہیزگار انسان ہو تو بھی اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری انسانیت اس انسان کے مانند ہو جائے جو انسان اس کائنات کا سب سے بہترین انسان ہو تو اللہ کی عظمت اور اس کی بزرگی کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ ہمارے نیک اعمال کرنے سے اللہ کی عظمت میں کوئی بڑائی ہم نہیں کر دیں گے۔ اگر ہم کریں گے تو اپنے لیے نیک اعمال کریں گے، اپنے آخرت کے لیے نیک اعمال کریں گے، اور اگر ہم برائی کریں گے، گناہ کریں گے تو بھی اپنے آخرت کو بگاڑنے کے لیے برائی کریں گے۔ تو اعمال جو ہمارے ہوں وہ اخلاص نیت کے ساتھ ہوں، اور یہ اتباع رسول موجود۔ اتباع رسول کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں ہے تو عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ آدمی جو ہے نیکی کر رہا، دیکھنے میں نیکی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے تو نیکی نہیں ہو سکتی ہے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ ایک شخص آیا اور عصر کے بعد جو ہے نماز میں پڑھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم عصر کے بعد نفل پڑھ لے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور مغرب کے درمیان کسی طرح کی نفلی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس نے کہا میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، تو غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تم ٹھیک ہے نماز پڑھ رہے ہو، لیکن اللہ تمہیں اس بنیاد پر عذاب دے گا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کوئی نفلی نماز نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر کے کوئی بھی آدمی اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ یا دم بھرنا کس چیز پر موقوف ہے؟ آپ یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کریں تو آپ کی محبت سچی ہے، لیکن آپ اگر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے طریقے پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ اتباع یا محبت کا جو آپ کا ڈھونگ ہے وہ سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تین چیز عمل کی قبولیت کی شرط، ایمان، اخلاص، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اصل موضوع جو ہے وہ ہے عشرے ذی الحجہ، غروب آفتاب سے پہلے ذوالقعدہ کی 29 تاریخ، غروب آفتاب کے بعد 30 تاریخ شروع ہوگی، غالباً 30 کا مہینہ ہوگا، اور کل جو ہے غروب آفتاب کے بعد
ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے گی۔ ذی الحجہ کی بڑی اہمیت ہے اس پہلے عشرے کی، 1 تاریخ سے لے کر جو ہے 10 تاریخ تک 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر کے اندر جو ہے ان ایام کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جمہور محدثین کا یہ قول ہے کہ 10 راتوں سے مراد سورۃ الفجر کے اندر جو راتیں ہیں وہ عشر ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو قسم کھائی ہے تو ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم کھانا ہی اس کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے بارے میں فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، بعض کتاب کے اندر آیا افضل ایام الدنیا ایام العشر، لیکن میں نے صحیح ترغیب و ترہیب جہاں سے یہ روایت نقل کی گئی اصل مرجع کی طرف رجوع کیا تو اس کے اندر یہ الفاظ ہے افضل ایام الدنیا العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، قیل ولا مثلهن في سبيل الله، قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب، رواه الترغيب والترهيب صحيح غيره۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو جو ہے یہ حدیث جو ہے صحیح الترغیب والترہیب کے اندر آئی ہے، جو صحیح غیری ہے، جو علماء جانتے ہیں صحیح غیری جس کو کہتے ہیں، آپ حضرات کو اس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے سب سے افضل ترین جو ایام ہیں وہ ایام جو ہیں 10 دن ہیں، اور 10 دنوں سے میری مراد جو ہے ذی الحجہ کے 10 دن۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مثل اگر جو ہے جہاد کے اندر 10 دن آدمی لگائے تب بھی وہ 10 دن جہاد کے 10 دن جو ہے عشر ذی الحجہ کے 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ولا مثلهن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے بھی 10 ایام جو ہے ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، مگر کب الا رجل عفر وجهه في التراب، مگر یہ کہ آدمی اپنے چہرے کو خاک آلود کر لے۔ عفر وجهه، عفر کے معنی ہوتا ہے کہ مٹی سے ملا لینا۔ مقصد یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی شہادت نوش فرما لے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں شہید کر دے، تب ان 10 دنوں کے اعمال کے برابر وہ آدمی پہنچ سکتا ہے۔ یہاں دیکھیے موازنہ ہے، جہاد کے 10 دن اور عشر ذی الحجہ کے 10 دن، دونوں کے درمیان موازنہ ہے، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، جو ہے ذی الحجہ کے 10 دن جو ہے سب سے افضل ہے اس کائنات کے اندر۔ صحابہ نے موازنہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کے 10 دن اس سے بھی افضل ہے، اگر 10 دن ادھر اور 10 دن جہاد کے اس سے بھی افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس سے بھی افضل اللہ یہ کہ آدمی جو ہے جہاد میں جائے اور اس میں شہادت نوش فرما لے، تو یہ آدمی جو ہے اس سے افضل ہو سکتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو چونکہ موازنے کی بات ہے اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا موازنہ کرتا ہوں کہ جہاد سے بھی افضل ان 10 دنوں کو کہا گیا ہے۔ جہاد کتنی عظیم چیز ہے، اور عظیم چیز ہے جہاد۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک واقعہ ہے جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن ابو داؤد کے اندر نقل کیا ہے، اور غالباً راوی جو ہے وہ سہیل بن الحنظلیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سہیل بن الحنظلیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے غزوہ حنین کے لیے نکلے۔
کہنے لگے کہ ایک صحابی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں وادی کے اندر قبیلے حوازن کے سارے لوگ، یہاں تک کہ وہ اپنے جانور بھی، اپنے بال بچوں، عورتوں، جانور کو ملا کر فلاں وادی کے اندر سب کے سب قبیلے حوازن کے لوگ جمع ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا اور کہا کہ دیکھو ان کے پاس جو کچھ بھی مال ہے کل انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے مال غنیمت ہوگا۔ یعنی اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی لوگوں کو کہ وہ جتنا مال ہے ان لوگوں کے پاس کل انشاءاللہ وہ ہمارے پاس مال غنیمت کے طور پر آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو آج کی رات پہرہ داری کرے گا، کون ہے جو آج کی رات پہرہ داری کرے گا۔ ایک صحابی جو ہے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں پہرہ داری کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور اپنی سواری پر سوار ہو، تیار ہو کر آ جاؤ۔ جب وہ صحابی تیار ہو کر آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو فلاں وادی پہ جاؤ اور فلاں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جانا اور وہاں پر تم پہرا دینا اور دیکھنا تمہاری طرف سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کسی طرح کی جو ہے تصافلی نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کی غفلت تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے کہ پوری فوج کو نقصان پہنچے۔ وہ صحابی وہاں جاتے ہیں اور رات میں پہرا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں سہیل بن حنظلیہ کہ جب جو ہے صبح ہوتی ہے تو اللہ کے رسول سب سے پہلے جو بات ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اپنے ساتھی کے بارے میں تم کو کچھ خبر ہے کہ آخر ساتھی آیا کہ نہیں آیا، کیونکہ دشمن کے علاقے میں جا کے پہرا دینا اور وہاں چوکیداری کرنا اور وہاں پر جا کے جو ہے مستقل رہنا، ظاہر بات ہے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کے بارے میں تمہیں کچھ خبر ہے، کچھ معلومات ملی ہے؟ ہم لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف لگی، ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جو ہے اپنے ساتھی کے لیے نماز میں بار بار اٹھ رہی اوپر، نماز میں بار بار نماز میں اللہ کے رسول کی نگاہ اوپر اٹھ رہی ہے، سامنے اٹھ رہی ہے کہ وہ جو ہمارا صحابی گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے اپنے اصحاب کے لیے، اپنے اصحاب کے لیے محبت دیکھیے کہ نماز کی حالت میں اسی حدیث سے بعض محدثین کرام نے اس بات کے لیے جواز کی بات نکالی ہے۔ بہرحال وہ مسئلہ مسائل دیگر چیزیں، میں مسئلہ مسائل کا آدمی نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بار بار نماز میں اٹھ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے ہیں تو فوراً جو ہے بشارت دیتے اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ تمہارا ساتھی دیکھو آ رہا ہے، جو ساتھی پہرہ داری کے لیے گیا تھا وہ دیکھو آ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم لوگوں کی بھی نگاہ اٹھتی ہے اور سامنے جو پیڑ وغیرہ لگے ہوئے تھے، پیڑوں کا جھنڈ تھا، اس جھنڈ کی طرف ہم نگاہ ڈالتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا کوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے پیڑوں کے جھنڈ سے جو ہے جھاڑیوں سے وہ آدمی باہر نکل کر آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پہنچتا ہے اور کہتا ہے اپنی پوری رودات سناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رات میں جو پہرہ داری کرتا ہے اس کی پوری رودات سناتے ہیں وہ صحابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھی یہ بتاؤ کہ رات میں تم اپنی سواری سے اترے کہ نہیں اترے؟ پہرہ داری کے لیے گئے تھے، ہم نے بھیجا تھا، تو رات میں اپنی سواری سے تم اترے کہ نہیں اترے؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف دو کام کے لیے اپنی سواری سے اترا، یا تو قضاء حاجت کے لیے پیشاب یا پیخانے کی مجھے ضرورت پیش آئی تب اترا، یا نماز پڑھنے کے لیے اترا، باقی اور کسی تیسرے کام کے لیے میں اپنی سواری سے نہیں اترا۔ مسلسل جس کام پر آپ نے لگایا تھا میں وہ کام کرتا رہا۔ اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے واجب کر لیا. کیا واجب کر لیا؟ جنت کو تم نے اپنے لیے واجب کر لیا. اور آگے جو جملہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد تم جو بھی عمل کرو گے کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کے بعد کچھ بھی تم عمل کرو گے کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کی بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. ایک رات کی پہرہ داری اس کے لیے کیا اللہ کے رسول نے بشارت دی؟ اوجبتا فقد اوجبتا، تم نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا. ایک رات کی پہرہ داری کہاں پر؟ جہاد میں. ایک رات کی پہرہ داری سے جنت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرے ذی الحجہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا جائے 10 دن تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا. میں نے یہ دونوں چیزوں کے درمیان اصل میں موازنہ اس لیے کیا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے کہ ایک رات کی پہرہ داری پر اللہ کے رسول نے کہا اوجبت الجنہ، تم نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا. پھر یہ 10 دن جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے سب سے افضل ترین ایام ہے. یہ ایام آتے ہیں ہر سال اور ہم لوگوں سے گزر جاتے ہیں، لیکن ان ایام کی قدر نہیں کرتے. ان ایام کی ہم قدر نہیں کر پاتے ہیں. دوسرے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث کو جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مسند کے اندر روایت کیا ہے. اسی طرح جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی معنی کی حدیث جو ہے اپنی صحیح بخاری کے اندر روایت کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعمال الصالح احب الى الله من هذه الايام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه مسلم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیگر دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب ہے. صحابہ کرام نے وہاں بھی یہی سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے تب بھی جو ہے نہیں پا سکتا ہے اس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اعمال کو نہیں پا سکتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کیا مگر ہاں وہ آدمی الا رجل خرج بنفسه وماله، مگر وہ آدمی جو اپنے جان میں لے کر نکلے یعنی خود اللہ کے راستے میں نکلے وماله اور اس کا اپنا مال بھی ہو ثم لم يرجع من ذلك بشيء اور آدمی واپس کچھ بھی لے کر نہ ہو، یعنی اللہ کے راستے میں جان بھی نچھاور کر دے اور اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی نچھاور کر دے تب وہ آدمی جو ہے اس عمل کو پا سکتا ہے. بہت ساری اس سلسلے میں حدیث ہیں لیکن میں سوچتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو 10 دن ہیں کتنے اہم ہیں، ان کی کتنی اہمیت ہے. ہم کو کرنا کیا چاہیے ان دنوں میں، ان دنوں کے اعمال کیا ہیں، ہم کو خصوصی طور پر کون سی چیزیں کرنی چاہیے. دیکھیے ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر چونکہ یہ حج کے بھی ایام ہیں، اسی میں حج بھی آتا ہے. حج جو ہے ان ایام میں جو ہے سب سے اہم چیز ہے حج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري. بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو ہے ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ اگر کیا جائے تو 2 عمروں کے درمیان جو ہے گناہ جو ہوتے ہیں یہ عمرہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے. لیکن سمجھ کے چلیے کہ گناہ صغیرہ کبیرہ، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا چاہیے انسان کو. گناہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو ہے نیکیاں جو ہے برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، ابھی انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھیں گے. جو درمیان میں انشاءاللہ جو ہمارے چھوٹے موٹے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے معاف کر دے. مغرب عشاء کے درمیان جو ہم سے چھوٹے موٹے گناہ، چھوٹے موٹے، آج کل بڑے بڑے گناہ کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں. اب چھوٹا کیسے سمجھایا جائے؟ چھوٹا کون سا ہے؟ بڑے بڑے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے بھی ہمارے نزدیک کوئی بڑے گناہوں کی بھی کوئی ویلو نہیں رہ گئی ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ تو کون ہیں؟ بہت معمولی، کبھی کبھی آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور گناہ ہو جاتا ہے. چھوٹے گناہ احساس بھی نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے آدمی کو. تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ صغیرہ گناہ جن کو کہا جاتا ہے وہ عبادات کے ذریعے وہ مٹتے رہتے ہیں، اللہ ان کو مٹاتا رہتا ہے. آدمی آیا مسجد کے اندر، گھر سے نکلا اور گھر سے نکلتا مسجد کی طرف آتا ہے، ایک نیکی اللہ لکھتا ہے اور جو ہے اس ایک گناہ بھی مٹاتا ہے. ہر قدم پر معمولی نہیں ہے. آج آدمی بولتا ہے، تانا دیتے بہت سے لوگ جو ہے بڑا نمازی بنا ہے، لیکن ہماری نیکیاں ہماری برائیوں کو تو کم سے کم مٹا رہی ہیں. اور جن کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہیں ان کی برائیاں کہاں سے مٹیں گی؟ اس طرح کی باتیں نہیں ہونا چاہیے. اگر آدمی نیک عمل کر رہا تو اس کو تانے نہیں دینا چاہیے. تانا دینا جو ہے نا یہ منافقین کا شیوا تھا. تانے بہت دیتے تھے لوگوں کو. یہ عبداللہ بن ابی جو تھا سب سے بڑا منافق تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جمعہ کے دن خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ آدمی سب سے پہلے کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا، لوگوں میں اعلان کرتا تھا، لوگوں میں اعلان کرتا تھا کہ دیکھو لوگوں سن لو، آپ کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، خطبہ دینے والے ہیں. آپ حضرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبے کو غور سے سنو. لیکن جب اس کا نفاق ظاہر ہو گیا، کھل گیا، کھڑا ہوا جس دن ایک صحابی نے اس کا دامن پکڑا اور بیٹھا دیا. بولا منافق تو کس منہ سے باتیں کرتا ہے؟ تانے جو ہے نہیں دینا چاہیے. آج کل آدمی نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو بہت سے لوگ گھسیٹنے والے بھی ہوتے ہیں. اگر ہم کر نہیں سکتے تو کرنے والوں کو ایسے جملے نہ کو اس طرح کی طعن و تشنیع نہ دو کہ آدمی جو بیٹھ جائے، نیکی کا عمل رک جائے. نیکیاں جو ہوتی ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. آدمی مسجد کے لیے چلتا ہے، چلا وہیں سے نیکیاں جو ہے اللہ نیکیاں دینا شروع کرتا اور گناہ کو مٹانا بھی شروع کرتا ہے. اور اس کے بعد جب مسجد میں پہنچتا ہے، وضو اگر کرنا، وضو کیا آدمی تو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب جو ہے ہاتھ کو دھلتا ہے تو اس کے ناخن سے گناہ نکل جاتے ہیں. آدمی منہ کو دھلتا ہے تو اس کے منہ سے اور جو ہے اس کے جو ہے چہرے سے، اس کے منہ سے، اس کی آنکھوں سے، کان وغیرہ جو ہے کان سے بھی گناہ کرتا. آدمی سنتا ہے بہت ساری چیزیں گناہ کی چیزیں کان سے. یعنی وضو جو کرتا ہے وضو بھی نیکی ہے، عبادت ہے. اس کو بھی جب کرتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے بھی انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے. تو حسنات اور نیکیاں جو ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ان الحسنات بالسیئات ذلک ذکر للذاکرین. یہ نصیحت پکڑنے والوں کی نصیحت ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. یہی نہیں، اگر آدمی جو ہے گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نیکیاں نہیں مٹاتا ہے. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. مگر جو شخص اللہ
سے توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے اور ایمان لے آتا ہے وعمل صالحا اور عمل صالح کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کی بنیاد پر صرف یہ نہیں کہ اس کی نیکیاں میں گناہوں کو مٹاتا ہے، بلکہ اس کے توبہ کی بنیاد پر اللہ جو ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ جو ہے توبہ کی بنیاد پر اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے، معمولی بات نہیں۔ تو اس عشرے ذی الحجہ کے اندر جو اعمال ہیں، ان اعمال کے اندر سب سے اہم چیز ہے وہ حج ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور جو ہے، حج مقبول جو ہے، اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اللہ قبول کرے جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، حج کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ میں جنت ہی دے اللہ تبارک و تعالی۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اللہ جسے توفیق دے اور جسے استطاعت اللہ نے دی اسے جلدی کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے۔ یہ بھی حج اگر استطاعت ہے تو اس میں آدمی کو تاخیر سال بھر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہے، فلاں کی شادی ہے، کرنا وہ کرنا یہ چیز ہے، آدمی اس میں تاخیر کرتا ہے۔ لیکن استطاعت کے باوجود اگر آدمی حج نہیں کرتا ہے تو وہ نصرانی ہو کر مرے کہ یہودی ہو کر مرے کچھ پتا نہیں۔ اس لیے استطاعت اگر ہے تو حج ضرور کرنا چاہیے، اور حاجی جب حج کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے معصوم اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ایک معصوم بچہ جو کہ ماں کے پیٹ سے آیا ہے، ابھی پیدا ہوا، ظاہر بات ہے معصوم، اس کی کیا گناہ ہے؟ اس کے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح حاجی جب حج کرتا ہے، آج کل لوگ گانا لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، نہیں کہنا چاہیے۔ یہی حال منافقوں کا تھا، کیا تھا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر، اسے غزوہ عسرہ بھی کہتے ہیں، اس موقع پر چونکہ تنگی کا زمانہ تھا، اس موقع پر صحابہ کرام کے درمیان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لاؤ غزوہ تبوک کے لیے اکٹھا کرو، مال اکٹھا کرو تاکہ یہ غزوہ کیا جا سکے، اس کی تیاری ہو سکے۔ جس کے پاس جو استطاعت اور طاقت تھی اس اعتبار سے لا رہا تھا، اگر کوئی زیادہ لاتا تھا تو کیا بولتے تھے منافق، دیکھو دکھاوا کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ اور جب کوئی کم لے کر آتا تھا تو کیا کہتے تھے، اس کے پاس کچھ اور نہیں تھا کیا، اتنا سا لے کے آیا ہے۔ ایک صحابی جن کے بارے میں آتا ہے معذور صحابی، صحابہ کرام کا عمل کا جذبہ دیکھیے۔ آج تو ہم لوگ یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک کتاب کی صرف چیزیں ہیں، عمل میں لانا بہت مشکل عمل ہے، بہت مشکل۔ میں بھی یہاں آپ کے سامنے کھڑا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بہت بڑا مذہبی پرہیزگار ہوں۔ جب کتابوں کو پڑھیے، احادیث کو پڑھیے، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیے تو ایسا لگتا ہے ایک صرف کتاب کی چیز ہے، آج عمل میں لانا بہت مشکل کام ہے۔ اس طرح کی چیز ہے۔ ایک معذور صحابی جو ہاتھ اور پیر، ایک ہاتھ ایک پیر سے معذور تھے، وہ صحابی جو ہے جب دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ لے جا کر دے رہے ہیں، غریب بیچارے کے پاس کچھ نہیں تھا، رات بھر اس نے جا کر ایک یہودی کے باغ میں پانی چلایا، ایک ہاتھ سے معذور، ایک پیر سے معذور۔ آج معلوم ہوا مسلمانوں کی علامت اور نشانی ہی بن گئی ہے کہ اگر معذور ہیں ہاتھ سے تو معلوم ہوا کسی روڈ پہ بیٹھ گئے، کبھی اسٹیشن پہ بیٹھ گئے، اور کہیں مسجد کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور بھیک مانگنا شروع کیا۔ عموماً ماشاء اللہ نہیں کہہ رہا ہوں سب میں، عموماً یہی ہے۔ لیکن دیکھیے صحابہ کرام جذبہ، رات بھر جا کر کیا چلایا، پانی چلایا۔ اور آج کی طرح پانی تھوڑی تو موٹر چالو کر دیا معلوم ہے پانی بھر رہا، پمپ سیٹ چالو کر دیا معلوم پانی بھر رہا۔ پہلے پرانے لوگ جانتے ہیں کس طرح جو ہے نہر کے ذریعے، ڈول کے ذریعے آدمی جو ہے کنویں سے
کھینچ کے اور پھر چلاتا تھا. رات بھر چلایا اور ان کو جو کھجور ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر رکھ دیا. تھوڑی سی کھجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی محنت کی بنیاد پر, ان کا جو معاملہ تھا اس بنیاد پر سارے کھجور کو پورے مال پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلا دیا اور کہا یہ ہے. تو آدمی کا جذبہ کام کرتا ہے, آدمی کا خلوص کام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے, خلوص کو دیکھتا ہے کہ کس کے اندر کیا ہے, کم اور زیادہ کو نہیں دیکھتا ہے, خلوص کس کا کیسا اس کو دیکھتا ہے. تو میں جو بات فرما رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا جو بدلہ ہے وہ جنت کی سوا کچھ نہیں, جنت ہی اس کا بدلہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حج ایسے ہو جاتا ہے جیسے آدمی ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو حج کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ان دنوں کے اندر جو ہے روزہ رکھنا یہ مستحب اور اچھا ہے. روزے کے سلسلے میں عمومی جو حدیث ہے ازواج مطہرات میں سے غالباً ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم 9 ذي الحجة و3 صوم في كل شهر. اور اسی طرح وہ یوم عاشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 روزے, ایک تو ذی الحجہ کا, 9 ذی الحجہ, ذی الحجہ کے 9 روزے. اسی طرح محرم کا روزہ اور ہر مہینے کے اندر 3 روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ. حدیث کے اندر جو لفظ ہے 9 ذی الحجہ کے 9 روزے. اور روزے کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يصوم يوما الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے, جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو ایک دن کے روزے کی بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس روزے کی وجہ سے 70 سال کی جو مسافت ہے اتنی دوری پہ کر دیتا جہنم سے. یعنی آدمی جہنم کے قریب جا رہا تھا, ایک روزہ اس نے رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی بنیاد پر 70 سال کی جو دوری مسافت کی دوری ہے کہ 70 سال میں جتنا آدمی چلے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کی بنیاد پر اتنا اسے دور کر دیتا ہے. عام فضیلت ہے کہ آدمی کبھی بھی اگر روزے رکھتا ہے, ہفتے کا روزہ ہو, جو ہے محرم کا روزہ ہو, اسی طرح 10 ذی الحجہ کا روزہ ہو, اسی طرح جو ہے مہینے کے 3 روزے جسے ایام بیس کے روزے کہتے ہیں, 13 15 یہ روزے ہوں, کوئی بھی روزہ ہو, اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کی بنیاد پر جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے. دیکھیے میں بہت مختصر میں بات ختم کرتا ہوں. اسی طرح اس عاشرے کے اندر جو ہے عرفہ کا بھی دن آتا ہے, یعنی 9 ذی الحجہ. اس کے سلسلے میں خاص طور پر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله وبعده. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے ایک روزے کی وجہ سے اللہ 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے کے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا.
اسی طرح ان ایام میں خصوصی طور پر جو ہے اللہ کے رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایام سب سے زیادہ جو ہے عظیم ایام ہے اور ان کے اعمال بھی سب سے زیادہ عظیم ہے فاکثروا فیہ التحلیل والتکبیر والتحمید تو جب یہ ایام تم کو ملے تو ان ایام کے اندر خصوصی طور پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ یہ خصوصی طور پر پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور بعض صحابہ کے سلسلے میں آتا ہے، صحابہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت سنی تو یہ عشرہ جب آتا تھا تو ان کے بارے میں آتا کہ اتنی شدید وہ محنت کرتے کہ دوسروں کے لیے اتنا کرنا، اتنا نیکی کرنا، اتنی محنت کرنا، اتنی مشقت کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی حالت کی اس طرح آج ہمارے دلوں میں دنیا کی لالچ ہے، اس سے بہت زیادہ ان کے دلوں کے اندر آخرت کی لالچ تھی اور جنت کی لالچ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے نیکیوں اور اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس عشرہ کے اندر خصوصی طور پر جو بھی اللہ کی عبادت، اس کے اذکار اور خصوصاً جو ہے عرفات کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو حج کرنے گئے ہیں ان تمام لوگوں کے حج کو قبول فرما، وہ لوگوں کے حج کو حج مبرور جو ہے بنا دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اللہ رب العالمین موصوف کی سنجیدہ گفتگو کو اور دین کی جو معلومات آپ بکھیر رہے تھے، روشنی بکھیر رہے تھے، جو باتیں سمجھا رہے تھے، اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے۔ موصوف نے کافی بہترین طریقے سے اور کافی وضاحت کے ساتھ ان ایام میں ہمیں جن چیزوں کو ادا کرنا ہے، جن چیزوں کی طرف ہمیں توجہ مبذول کرنی ہے، کافی سنجیدگی کے ساتھ کافی اچھی طریقے سے اس کی وضاحت فرمائی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کی قیمت کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے کہ کس طرح ان دنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سارے دنوں میں کائنات کے جو دوسرے ایام ہیں ان سارے ایام میں یہ 10 دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ رمضان کے دنوں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان دنوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، کیونکہ یہ وہ دن ہیں، یہ وہ ایام ہیں جن کے اندر ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، ذبح کے یہ سارے اعمال انجام دیتے ہیں، جس بنا پر ان دنوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اچھے اور بھلے کام کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرف زیادہ سے زیادہ خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھروں کے اندر بھی اس ماحول کو پیدا کرنے اور پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے موصوف نے تحمید، تحلیل اور تسبیح کے ساتھ ساتھ یعنی تحلیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم نے اسے صرف جس طرح گھر میں داخل ہونے کے لیے گیٹ ہوتا ہے یا اسلام کے لیے ایک انٹرنس، جس طرح بلڈنگ کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک انٹرنس کا گیٹ ہوتا ہے اس طرح سمجھا ہوا ہے، حالانکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیں اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر یوں ہی بلا کسی وجہ ہے کہ صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ ہمارے نبی ایک دن میں 100 سے زیادہ استغفار کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، اور وہ ساری سنتیں اور وہ ساری دین کی تعلیمات جو مٹنے کی شکل اپنا رہی ہیں یا معاملہ مٹنے جیسا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ترویج کریں، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ خصوصی طور پر سلام کا معاملہ ہے، داڑھی کا معاملہ ہے، حجاب کا معاملہ ہے، چھوٹوں سے پیار محبت جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بڑوں سے عزت کے ساتھ اور ان کے بڑپن کا خیال کرتے ہوئے بہت ساری جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ اب ختم ہونے کی جیسے ہمارے درمیان سے ہٹ رہی ہیں، اسے ترویج نہیں دے رہے، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، ہم نے اس کو وہ وقار اور وہ مقام اور اس کو وہ درجہ نہیں دیا، اپنے اعمال کے بنا پر، اپنے زبان سے اور اپنے جسم سے اس کو ظاہر کرنے میں ہم تھوڑی لاپرواہی کر رہے ہیں۔
کہیں جھجک ہے روشن خیالی کے بنا پر، تو کہیں جھجک ہے لا علمی کے بنا پر، ہماری جہالت کے بنا پر۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے، ہماری اس میں مدد فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا اگر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا۔ ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنتوں میں سے ایسی سنت جو مردہ ہونے کے قریب ہے اس کو زندہ کر دیا تو اس کو فإن له من الأجر مثل من عمل بها، تو اس کو اللہ رب العالمین اسی طرح ثواب دے گا، اسی طرح بدلہ دے گا جس طرح وہ کرنے والے کو اللہ رب العالمین بدلہ دے رہا ہے۔ آج ہمارے سماج سے داڑھی کا معاملہ ہے، معذرت کے ساتھ کسی کو نشانہ بننا مقصد نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہیں، یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پھیلائیں، ہمارے لباس ٹخنوں کے اوپر ہوں، بہت ساری باتیں ہیں، لہٰذا ہم اس کی طرف دھیان دیں، توجہ دیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کام میں مدد فرمائے۔